السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز مکرم برادران عظام، بزرگان اسلام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید جیسی نعمت عطا فرمایا، کیونکہ یہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام، ایسا اللہ کا کلام ہے جس میں اس دور میں پائے جانے والے تمام علوم پائے جاتے ہیں، تمام علوم، وہ علوم جس سے انسان کا دنیا کا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ اب تمام علوم سے یہ مراد نہیں کہ جادو بھی پایا جاتا ہے، کیا نہیں، اس سے انسان کا نقصان ہے۔ جس سے انسان کا فائدہ ہو، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ہو، وہ تمام علوم اس قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کی بات چیت دیکھتے ہیں۔ فرعون اور موسیٰ کے کیا معاملات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے لوٹ کر آتے ہیں اور فرعون کے سامنے حق کی بات کہتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ وہ تو ظالم ہے، جابر ہے۔ تب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم اور ہارون جاؤ، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب اس سے بات کرو تو بڑے نرم انداز میں بات کرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ موسیٰ سے۔ اور آپ جانتے ہیں موسیٰ کیسے غصے والے اور کیسے طاقتور ہیں۔ اتنے طاقتور نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ظالم ہے، وہ انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے، صحیح ہے، لیکن جب تم اس سے بات کرو نا تو تمہاری بات میں نرمی ہو۔ قولا لہ قولا لینا، بڑے نرم انداز میں گفتگو کرو، سبحان اللہ۔ تو حاضرین اکرام، فرعون سورہ نمبر 40 سورہ مؤمن کی آیت نمبر 26 میں کہہ رہا ہے، وقال فرعون، فرعون نے کہا، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اور موسیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لائے، یعنی میں ادھر سے اس کو قتل کرتا ہوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، رب آنا دیکھ لیں گے۔ اب وہ رہتا نا، وہ ذرا فخر غرور میں آ کر کے چیلنج کی بات کی جاتی۔ فرعون نے ویسی بات کہی، انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ تمہارا دین نہ تبدیل کر دے۔ فرعون کہہ رہا مجھے ڈر ہو رہا کہ یہ موسیٰ تمہارے دین کو نہ تبدیل کر دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، اور مجھے ڈر ہے کہ یا تو تمہارے دین کو بدل دے گا یا نہیں تو اس دنیا میں وہ فساد کو پیدا کر دے گا ہماری سرزمین میں۔ آج بھی ہوتا، اگر کوئی اچھی سچی حق بات کہتا نا تو لوگ بولتے ہیں دیکھو ان فتنہ مچا رہا، ہوتا نہیں ہوتا؟ اور زیادہ تر اچھے لوگوں کو بولتے، جو فتنہ برپا کرتے نا اس کا لوگ سپورٹ کرتے، اس کو ساتھ دیتے، اور جو اچھے ہوتے ہیں نا ان کی خلاف ورزی ضرور کرتے اور ان کو فتنہ کر رہا بول کر کے بولتے ہیں۔ اسی لیے میرے استاد محترم فضیلت الشیخ ابو حمدان اشرف فیضی حفظہ اللہ دوران درس ایک بات بتلائے تھے، ناظم جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ ہیں، کہ لوگ صالح کو پسند کرتے ہیں، مصلح کو نہیں پسند کرتے۔ مطلب صالح یعنی جو نیک رہتا نا، اس کی نیکی اس کی حد تک ہو، اس کو بہت پسند کرتے، کیا نیک بندہ بھائی، بہت نیک بھائی۔ اگر وہ مصلح بن جائے، دوسروں کی اصلاح کرنے والا بن جائے تو لوگ اس کو ناپسند کرتے، اس کو لوگ، صحیح ہے غلط ہے؟ اگر کوئی اپنے حد تک عمل کر لے رہا تو سب خوش خوش، بہت اچھا ہے۔ اگر ان لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا
اگر ان لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا، اگر یہ شخص لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلا رہا تو کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، مصلح کو، اصلاح کرنے والے کو نہیں پسند کرتے۔ اور منافقین بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا نحن، سورہ بقرہ میں کہا گیا نا، ہم تو مصلحین ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی تم ہمارے مخالف آ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہو، تم روکنے آ رہے ہو۔ مومن کو الٹا کہتے ہیں یہ لوگ منافق۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی بات پیش کر رہے تھے، لیکن فرعون اس کو الٹا پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یا تو یہ فتنہ برپا کرے گا یا نہیں تو تمہارے دین کو بدل دے گا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً میں میرے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر متکبر سے اور قیامت کے دن جو ایمان نہیں رکھتا اس شخص سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ پلاننگ چل رہی تھی فرعون کی، فرعون کے ہی قوم میں سے ایک شخص مومن ہو جاتا لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اگر کسی سے جنگ کرنا ہو تو پہلے دیکھ لیں کہ جس قوم سے جنگ کرے اس میں کون مسلمان مومن تو ہے یا نہیں ہے۔ اگر مسلمان مومن اس قوم میں ہے تو ان سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ لوگ اس جگہ سے نکل کے آ جائیں۔ آج بولتے ہیں نا، ارے آج ہم لڑنا ہے بھائی، لڑنا تو پہلے پورا ملک چھوڑ کر کے جانا، تب آتی لڑنے کی باری۔ پہلے پورے احکام جاننے کا رہتا، اسلام نے کب جہاد کا حکم دیا ہے کب نہیں ہے، چوبی دل جب چاہے تب نہ کر سکتے، نہیں بھائی، پورے احکام جاننا چاہیے اس کے۔ اگر چند مومن بھی اس قوم میں موجود ہیں ان سے لڑ نہیں سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار سے جنگ کی نا، مکہ والوں سے، تب اس مکہ میں کوئی بھی نہیں تھے، جو تھے وہ گنے چنے تھے، اس وجہ سے کیا گیا۔ آج کے دور میں یہ ہندوستان کے مسئلے میں سراسر غلط ہے، تب تک کہ قرآن اور حدیث کے ناحیے سے بڑے بڑے علماء اس کا حکم نہ دے دیں۔ اور شاید یہ مشکل بھی ہے کیونکہ ایک بہت بڑی طویل بحث ہے، یہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے رکھی جائے گی۔ تو دیکھیے، وقال رجل مؤمن، ایک مومن بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے، من آل فرعون، فرعون کے خاندان میں سے، یکتم ایمانہ، وہ شخص اپنے ایمان کو چھپا لے کر کے تھا۔ جو مومن بندہ اٹھ کر کے کہہ رہا نا، وہ اپنے ایمان کو چھپا لے کر کے تھا۔ وہ شخص کیا کہتا ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے فرعون کے درباریوں، اے فرعونیوں، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا کہنا یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے، جو ایک پروردگار کو اپنا سب کچھ جاننے والا ہے، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ مومن بندہ کہتا، لیکن فرعون کو بہت برا لگتا اور بڑے منصب والا رہتا ہو، اب اس کے سپورٹ میں جا رہا تو نقصان ہوتا نا، اس کو قتل کرنے کی پلاننگ بناتا فرعون، لیکن اللہ رب العالمین اس کی تمام پلاننگ چوپٹ کر دیتا، فیل کر دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے ابابیل جیسے پرندوں کے ذریعے ہاتھی کے بڑے لشکر کو برباد کر سکتا ہے، تو صرف اور صرف ایک چیخ کے ذریعے پوری کی پوری قوم کو ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، تو اس سے بات یہ پتہ چلی کہ مشکل وقت میں کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بھیج دیتا ہے جو ہمارے سپورٹ میں بات کرتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ CAA کا مسئلہ چل رہا تھا، باقاعدہ شاہین باغ میں بیٹھا گیا، کئی غیر مسلم، یہ جو تشدد پسند ہیں اور اسلام کو سرے سے ناپسند کرتے ہیں، باقاعدہ مسلمان خواتین پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے سکھوں کی جماعت کے ذریعے ان کی حفاظت کی۔ بہت دور کی نہیں، یہی 3-4 سال کے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی شان وہ ہے
جو کسی کے بھی ذریعے بچا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور بن کر کے رہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. حاضرین اکرام, وہ شخص یہ کہتا ہے آگے چل کر کے, یہ جو مصر ہے نا, یہ وہی مصر ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ, تم جس مصر میں رہ رہے ہو نا, اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف بھی آ کر کے گئے ہیں. پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی ہیں. یوسف علیہ السلام سے پہلے نہیں آئے, یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں آئے. یوسف علیہ السلام سے جو چل کے آ رہی تھی حکومت, اس حکومت کو چھین کر یہ قبطی لوگ بن گئے تھے, جنہیں فرعون, بادشاہ کا لقب دیا جاتا ہے فرعون. تو لہٰذا یہ شخص کئی طریقے سے سمجھاتا ہے, لیکن یہ لوگ نہیں مانتے. اب فرعون تو فرعون تھا, اس کے پاس مال کا غرور تھا, طاقت کا غرور تھا, جسمانی فوجی حساب سے یہ بہت مغرور تھا. وہ اپنے ایک وزیر سے کہتا ہے یا اپنے ایک شخص سے کہتا ہے, وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اے حامان, تو میرے لیے ایک بہت بڑا محل, ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کر. میرا ارادہ ہے کہ میں اس کے اوپر چڑھوں, چڑھ کر کے اسباب یعنی آسمان تک پہنچوں. اس کے بعد کہا کہ میں آسمان پر پہنچ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب ہے یا نہیں. یہ شخص بڑے غرور سے کہتا ہے, اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ, میری خواہش ہے کہ میں آسمان کے دروازوں میں جھانک کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ ہے کہ نہیں, کیونکہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. سبحان اللہ, یہ دیکھو غرور, یہ گھمنڈ ہے. آج بھی ہوتا نا, چلیے بھائی تھوڑا نماز کے لیے آئیے, بھائی جائیں گے لو, بھائی بعد میں دیکھ لیں گے. استغفر اللہ, اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا تو اتنی سستی, اتنی کاہلی. اس سے پہلے میں بات بتلایا تھا, رمضان کے شروع میں زیادہ دکھتے ہیں, آخر میں کم دکھتے ہیں. حالانکہ آخر میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے, کیونکہ سستی, کاہلی, انسان کے اوپر بوجھ بڑھتا جاتا. تو حاضرین اکرام, اصل اس میں مجھے بتلانا یہ ہے کہ آئیے ذرا موڈ فریش کرتے ہوئے ذرا دنیا میں جو ایک 40 سال 50 سال پہلے کا واقعہ گزرا اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. ایک شخص فرانس میں ان کی پیدائش ہوتی ہے, اور پیدائش 1920 میں ہو رہی ہے, اور ان کی وفات 1998 میں ہوتی ہے, اور وہ بہت بڑے ڈاکٹر بنے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ دل کے ڈاکٹر بنے, واللہ عالم, لیکن ڈاکٹر بنے. یہ ڈاکٹر باقاعدہ جہاں انسانوں کا علاج کرتے ہیں وہاں روحانیت کے اوپر بھی غور کرتے ہیں کہ غیروں میں کیا بات ہے, یہ مسلمانوں میں کیا بات ہے کہ جب ان کے پاس بڑی سی بڑی مشکل آ جاتی, اس کے باوجود بھی یہ لوگ بڑی ہمت سے رہتے ہیں. وہی غیر مسلموں کا مسئلہ الگ ہے کہ ان پر تھوڑی بھی پریشانی آ جاتی تو یہ پورے پریشان ہو جاتے. کیا ماجرا ہے, یہ غور و فکر کرتے رہنے والے شخص. ان کا نام ڈاکٹر موریس بوکائے ہے. بوکائلے یہ فرانسس لینگویج میں آتا ہے, عربک میں بوکائے لکھا گیا ہے. ڈاکٹر موریس بوکائے یہ بہت بڑے ڈاکٹر, سرجن تھے. یہ سرجن, یہ ایک دفعہ مصر جاتے ہیں. مصر کے جو عجائب خانہ ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں بھائی عجائب خانے کو, ایک ایگزیبیشن ہے, میوزیم, مصر کے میوزیم میں گئے. ادھر ایک پتھر کو دیکھا, اس پتھر کا نام حجر رشید ہے. پتھر کا نام حجر رشید ہے. اس میں 2 لینگویجز لکھے گئے تھے. ایک لینگویج یونانی لینگویج, وہ آج کل بھی تھوڑا تھوڑا چل رہی ہے. دوسری لینگویج ہے ہیرولفیا, یہ لینگویج. اب پہلی لینگویج تو یہ معلوم تھی, لیکن دوسری لینگویج کیا ہے, ہیرولفیا. یہ کیا لینگویج ہے, یہ محقق تھے, یہ سرچ کرتے تھے, یہ باقاعدہ یہ ہسٹری جاننے والے تھے.
ہسٹری کے پیچھے بہت زیادہ سرچ کرنے والے تھے، لہذا یہ ڈاکٹر موریس بکائے 20 سال تک ہیرولفیا لینگویج کی تحقیق کرتے. کتنے سال تک؟ 20 سال. 20 سال میں ہیرولفیا لینگویج کے الفابیٹس نکالتے اور جو لکھا گیا تھا وہ پڑھتے. وہ لکھا گیا تھا کہ فرعون کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ اے حامان میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بنا. اب وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ حامان کیا ہے. قرآن مجید میں ذکر ہے نا بھائی، ہسٹری قرآن مجید میں پیش کی گئی ہے. اب یہ شخص حامان کے تعلق سے تلاش کرتے ہیں اور ایک لائبریری میں جاتے ہیں جو بہت بڑی پرانی ہے. اس لائبریری میں سے یہ پرانی سے پرانی ڈکشنری نکالتے ہیں، لیکن اس میں یہ نام ذکر نہیں ہے. کسی ایک پرانی لینگویج میں ملتا، ایک ڈکشنری میں ملتا کہ حامان کے معنی ہیں تعمیر کرنے والا، جسے آج کل ہم بعض جگہ گونڈا کہتے ہیں، میستری کہتے ہیں، بلڈنگ بنانے والا کہتے ہیں، بلڈر وغیرہ وغیرہ جو بھی. اب یہ ملتے جو بہت خوش ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے سامنے اپنی تحقیق رکھتے ہیں کہ میں نے ہیرولفیا لینگویج کو کھوج نکالا ہے اور اس میں اتنی پرانی بات لکھی گئی ہے، بلکہ اپنی سرچ رکھتے ہیں. اب جب سرچ رکھتے ہیں تو کیا مسلمان خاموش بیٹھتے ہیں؟ بعض مسلمان کہے اچھا تم جس حامان کے لفظ کے اوپر سرچ کرے ہو نا، تحقیق کرے ہو نا، یہ تو قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے. اب یہ ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ ہزاروں سال پرانی لینگویج، وہ لینگویج جو ہزاروں سال پرانی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بولے، اور ایسے علاقے میں بول رہے ہیں جہاں علم کا کوئی نام نہیں، جہاں لکھنے پڑھنے والے نہیں، جہاں سرچ کرنے کے لیے مشینہ نہیں ہے. ایسی لینگویج ایسا کیسا ہو سکتا؟ ہاں یہ قرآن ہے کیا؟ جانچنے کے لیے انہوں نے عربی سیکھا. عربی سیکھنے کے بعد جب یہ مقامات پر آتے ہیں کہ فرعون نے کہا اے حامان تو میرے لیے ایک بڑی عمارت تعمیر کر. عمارت تعمیر کرنے والا کون ہوتا؟ گونڈا ہوتا. تو حامان کے معنی گونڈا ہے. بعض لوگ وزیر بھی کہتے ہیں، واللہ عالم، کئی مفسرین نے وزیر کہا، لیکن انہوں نے اس کا معنی نکالا بنانے والا. بس انہوں نے قرآن مجید کے صرف اس ایک حامان لفظ کے اوپر سرچ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آخر میں ایک کتاب لکھتے ہیں، بائبل، قرآن اور جدید سائنس. اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا، انگلش میں بھی ترجمہ کیا گیا، اور وہ لکھنے والے فرانس کی زبان میں، فرانسیسی زبان میں. تو حاضرین کرام دیکھیے قرآن مجید کیسی کتاب ہے. ایک بندہ جو پیدا ہو رہا عیسائیوں کے گھر میں، پڑھ رہا ہے یہودیوں کے پاس، اور قرآن عربی میں سمجھ کر کے، عربی لینگویج جان کر کے، سمجھ کر کے مسلمان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر موریس بکائے، پیدائش 1920، وفات 1998، میرے سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو حاضرین اکرام اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو ہدایت کے لیے رکھا ہے، تو لہٰذا ہدایت کے لیے ہم بھی آگے بڑھنا چاہیے اور غیروں تک یہ بات پہنچانا چاہیے. اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک موت کا ذکر ملتا ہے. موت ہے نا، سعودی عرب میں باقاعدہ ایک سیشن بنایا گیا ہے قرآن اور سائنس کو سرچ کرنے کے لیے. اسلام اینڈ سائنس کے تعلق سے وہ ایک ادارہ ہے، فاؤنڈیشن ہے. اس میں باقاعدہ قرآن اور حدیث کو سرچ کر کے سائنس کے ذریعے ثابت کرتے، یا پھر سائنس کو ثابت کرتے قرآن اور حدیث کے ذریعے. استغفر اللہ، سائنس کو ثابت کرتے قرآن اور حدیث کے ذریعے، یہ جملہ صحیح ہے. تو ایک شخص موت کے اوپر سرچ کرتا، سائنٹسٹ، اور وہ سرچ کرتے ہوئے آگے بڑھتا، ان یہ ثابت کرتا کہ انسان جب سو جاتا نا، سونے کے بعد کچھ تو یاد رہتا اسے. موت کی بھی یہی کیفیت ہے. مرنے کے بعد بھی جس طرح انسان سونے کے بعد حالت ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کی وہی حالت ہے. مرنے کے بعد روح انسان کے جسم سے چلے گئی، مر گیا، تو جو اس کی کیفیت ہے وہی سونے کی کیفیت ہے. لیکن ہم جو سوتے ہیں نا، اس میں فرق اتنا ہے کہ جب روح جاتی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب موت آتی، اللہ اکبر، بہت بھینکر طریقے سے آتی. سکرۃ الموت کہا گیا، سختیاں بے انتہا ہے. نیند میں موت میں یہی فرق ہے. جب موت آتی
فرشتے اس کے جسم میں ایسے ڈوبتے ہیں گویا کہ سمندر میں ایک مچھوارا ایک غوطہ زن غوطہ لگا رہا ہو، انسان کے جسم میں ڈوبتے ہیں، تیرتے ہیں اور کھینچ کھینچ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں، موت کا ہے۔ لیکن یہ نیند کا بھی یہی مسئلہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ سوتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، موت آئی بے انتہا تکلیف ہوتی۔ بعض اسلاف فرماتے ہیں کہ موت کے وقت تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے دو تانبے کے یا لوہے کے پاٹ کے درمیان میں اسے مسل دیا جا رہا ہو۔ موت کے وقت کی تکلیفیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری آسان موت عطا فرما۔ کیا عائشہ صدیقہ کی وہ بات ہم نے نہیں سنی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہماری امی جان ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت کی تکلیف آئی اس کو دیکھ کر کے اس کے بعد میں کسی کی موت کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین اکرام، جب وہ سرچ کر کے یہ بات رکھتے ہیں تو باقاعدہ انہیں قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے اور احادیث پیش کیے جاتے ہیں۔ سوتے وقت کی دعا کیا ہے ہماری؟ بسمک اللہم اموت واحیا، ایک روایت میں، ایک اور روایت میں اللہم بسمکا، ذرا زور سے بولو، بسمکا اموت، میں مرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں۔ مرتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں سوتا ہوں، نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا۔ تو وہ سائنسدان باقاعدہ اسلام قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید سائنس بتلا رہا ہے، قرآن مجید ہسٹری بتلا رہا ہے، قرآن مجید ایسٹرونالوجی بتلا رہا ہے، قرآن مجید علم حیوانات جانوروں کا علم بتلا رہا ہے، قرآن مجید گیسز کے تعلق سے بتلا رہا ہے، قرآن مجید واٹر سرکولیشن کے تعلق سے بتلا رہا ہے، قرآن مجید بگ بینگ تھیوری کو غلط ثابت کرتے ہوئے یہ بتلا رہا ہے کہ بگ بینگ تھیوری میں خود بخود کہا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بگ بینگ تھیوری کی۔ قرآن مجید یہ تمام چیزیں ثابت کرتا ہے، اور آج ہم مسلمان اسی علم سے پیچھے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر بنیے، قرآن مجید کو غور اور فکر سے آگے بڑھتے ہوئے بنے۔ اگر آپ کوئی لائر بننا چاہتا ہے، ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہے، بنیے، لیکن قرآن اور حدیث کا مطالعہ بھی ساتھ میں رکھیے کہ آپ کے فیلڈ میں قرآن مجید کون سی رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ انجینئر بنے تو آپ انجینئرنگ کا علم حاصل کریں، لیکن دیکھیں قرآن اور حدیث اس مسئلے میں آپ کا کیا سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث ہر مسئلے میں آپ کا سپورٹ کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس وقت اب ہم وہ دعا نہیں پڑھیں تو کیا کریں گے؟ کہیے کون سی دعا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حاضرین اکرام، اب سورۃ المؤمن سے سورۃ السجدہ میں ہم آتے ہیں۔ سورۃ السجدہ میں اللہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے تعلق سے بتلایا کہ حاضرین اکرام، ایک صحابی نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی نصیحت کیجئے کہ جس پر میں کاربند رہوں اور اس کے بعد میں کسی اور سے اس کے تعلق سے سوال نہ کروں۔ بس حدیث کے اوپر بات کرتا ہوں، میرے نظروں سے آیت جا چکی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہو، آخری سانس تک اس کے اوپر مضبوطی سے رہو۔ جو میں آیت تلاش کر رہا تھا وہ یہ تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور اس کے اوپر مضبوطی سے عمل کرے، اس پر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کی کل وضاحت کی جائے گی، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔